السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق میں ہم لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عرب سے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا ملک فلسطین ہے۔ جب بابل کے کافر ایمان نہیں لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس وطن سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار یعنی دودھ پیتا بچہ ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کے سرزمین پر کوئی آبادی نہ تھی، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان چٹیل میدان تھا اور پانی کا تو کوسوں نام و نشان نہ تھا۔ حکم الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں حضرات کو ایک درخت کے نیچے اتارا، پھر حضرت ہاجرہ کو ایک توسہ دان میں کھجوریں اور ایک مسک پانی سپرد کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، حضرت ہمیں اس سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا نہ تو کچھ جواب دیا نہ مڑ کر دیکھا۔ جب کئی بار پوچھنے پر جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی، کیا ہم دونوں کو اس طرح چھوڑ کر جانے کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو شادان میں سے کھجوریں کھاتیں اور مسک سے پانی پیتیں۔ چند دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ پیاس کی سختی سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ آپ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے شیر خور بچے تھے، بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دل ہلا دینے والا یہ سما دیکھ کر بے تاب ہو گئی، اپنے ننھے بیٹے کو تو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی تلاش کرنے لگیں۔ قریب ہی میں صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتیں اور کبھی مروہ پر جاتیں اور دور دور تک نگاہ دوڑا کر پانی کی کھوج کرتیں۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا، مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری مرتبہ جب آپ ادھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں مشغول تھیں تو ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ زمین میں ایک
ایک ٹھوکر لگائی جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جب حضرت حاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل کے نزدیک ابلتا ہوا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمے کے کنارے دھول لے کر مینڈ بناتی جاتی اور اپنی سریانی زبان میں کہتی جاتی جم جم، جس کے معنی یہ ہیں کہ تھم تھم، یعنی رک رک۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمے کا یہی نام پڑ گیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے جم جم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان پڑی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کا کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینے مکے میں تشریف لایا کرتے تھے۔ صبح کو براق پر سوار ہو کر فلسطین سے چلتے اور مکہ آ کر ان دونوں کو حضرت سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت فلسطین واپس پہنچ جاتے۔ جمجم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی زرہم کا ایک خاندان پانی کی تلاش میں وہاں آ پہنچا۔ دیکھا کہ یہاں تو پانی کی افراط ہے۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی، وہ لوگ بھی یہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی، بلکہ خاندان زرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل منظر آنے لگی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے، انہیں لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان میں ہوئی۔ ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں۔ ذیل کے الفاظ کے معنی اپنی کاپیوں میں لکھو اور انہیں پختہ یاد کر لو۔ ہجرت کا مطلب خدائے تعالیٰ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دینا۔ مقدس یعنی پاک ستھرا۔ صاحبزادہ یعنی بیٹا عزت والے آدمی کا۔ افراط یعنی بہتات، کثرت، زیادتی۔ اجازت یعنی منظوری۔ زرہم یمن کے ایک مشہور سردار کا نام، جس کی اولاد کو بنی زرہم اور کبھی مزرہم کہا جاتا ہے۔ چند یعنی تھوڑا، کچھ، کئی، ایک۔ بنی یعنی اولاد، خاندان۔ پہاڑی، چھوٹا پہاڑ۔ بطن پیٹ۔ اثر یعنی کام، نشان، مطابق، موافق۔ شیر خور یعنی دودھ پیتا بچہ، وہی خدائے پاک کا کلام۔ سکم یعنی پیٹ۔ اطمینان، چین، دلاسا، تسلی۔ دستور یعنی طریقہ، ڈھنگ، قاعدہ۔ مسک یعنی چمڑے کا بڑا تھیلا جس میں پانی بھر کر رکھا جاتا ہے۔ نسل یعنی خاندان، بیٹے، پوتے، پوتوں کی اولاد۔ خاندان یعنی گھرانہ، قبیلہ، کنبہ یا پریوار۔ مشغول یعنی کام میں لگا ہوا۔ چشمہ، پانی کا سوتا۔ قریب یعنی پاس، نزدیک۔ مایوس، نا امید، بے آس۔
سما یعنی وقت، منظر، حال، بےتاب یعنی بے چین، گھبرایا ہوا، توشہ دان یعنی وہ برتن جس میں مسافر کھانا لے کر چلتا ہے۔ اس کے کچھ سوالات دیے گئے ہیں نیچے۔ پہلا سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ پہلا سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، زمزم شریف کا چشمہ کیوں پیدا ہوا؟ تیسرا سوال، ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مقدس خاندان سے؟ اس سوال کا جواب آپ کامنٹس میں دیں۔ آج کا سبق یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔